آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو طاقت میں بے مثال تھا، دولت میں بے شمار تھا، مگر ایک غلطی نے اس کی پوری سلطنت کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ہے غرور، حکمت اور انجام کی وہ داستان جس سے ہر دور کا انسان سبق لے سکتا ہے۔ بادشاہ کا تعارف۔ بہت پرانے زمانے میں دارالمشرق نام کی ایک شاندار سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس کا بادشاہ ظفر شاہ بہادر، عقلمند اور انصاف پسند سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کے دور میں خوشحال تھے، تجارت مضبوط تھی اور دشمن اس کی ہیبت سے کانپتے تھے۔ بادشاہ کی کمزوری۔ لیکن ظفر شاہ کی ایک کمزوری تھی، غرور۔ جوں جوں کامیابی بڑھتی گئی، اس کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اس کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ مشیر سمجھاتے رہے مگر بادشاہ نے کبھی کسی کی بات نہ مانی۔ فوجی فتوحات۔ بادشاہ نے ایک کے بعد ایک ملک فتح کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر رات اپنے بڑے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر کہتا، کون ہے جو مجھ سے ٹکر لے؟ میں دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہوں۔ یہ الفاظ اس کی سلطنت کے لیے زہر بننے والے تھے۔ بزرگ کی نصیحت۔ ایک دن ایک بوڑھا فقیر محل کے دروازے پر آیا اور بادشاہ سے کہا، اے ظفر شاہ، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، احتیاط کرو۔ بادشاہ نے ہنس کر جواب دیا، میں ظفر شاہ ہوں، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقیر کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ مصیبت کی شروعات۔ کچھ ہی دنوں بعد سلطنت میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ اناج کے کھیت سوکھنے لگے، بازار ویران ہونے لگے، بارشیں بند ہو گئیں۔ دور کے ملکوں نے حملوں کی تیاری شروع کر دی۔ مشیر دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ مگر بادشاہ اب بھی کہتا، میں سب سنبھال لوں گا۔ بڑا حملہ۔ آخرکار دشمنوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ ظفر شاہ نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا لیکن تقدیر بدل چکی تھی۔ اس کی فوج بھاگنے لگی، شہر جلنے لگے، لوگ دور بھاگنے لگے۔ غرور کا انجام۔ ظفر شاہ اپنی سلطنت کھو بیٹھا، وہی بادشاہ جو ہزاروں فوجوں کا مالک تھا اب ایک ویران جنگل میں اکیلا پھرتا تھا۔ اور اسی وقت اسے اس فقیر کی بات یاد آئی، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، احتیاط کرو۔ بادشاہ نے ہنس کر جواب دیا، میں ظفر شاہ ہوں، مجھے کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ فقیر کو دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ مصیبت کی شروعات۔ کچھ ہی دنوں بعد سلطنت میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ اناج کے کھیت سوکھنے لگے، بازار ویران ہونے لگے، بارشیں بند ہو گئیں۔ دور کے ملکوں نے حملوں کی تیاری شروع کر دی۔ مشیر دوڑتے ہوئے آ کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، حالات خراب ہو رہے ہیں۔ مگر بادشاہ اب بھی کہتا، میں سب سنبھال لوں گا۔ بڑا حملہ۔ آخرکار دشمنوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ ظفر شاہ نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا لیکن تقدیر بدل چکی تھی۔ اس کی فوج بھاگنے لگی، شہر جلنے لگے، لوگ دور بھاگنے لگے۔ غرور کا انجام۔ ظفر شاہ اپنی سلطنت کھو بیٹھا، وہی بادشاہ جو ہزاروں فوجوں کا مالک تھا اب ایک ویران جنگل میں اکیلا پھرتا تھا۔ اور اسی وقت اسے اس فقیر کی بات یاد آئی، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ بادشاہ کی توبہ۔ دنوں کی بھوک، سفر کی تھکاوٹ اور وقت کی مار نے بادشاہ کی سوچ بدل دی۔ وہ ایک چھوٹے گاؤں میں آیا، لوگوں کی مدد کی، ان کے ساتھ کام کیا اور عاجزی سے زندگی گزارنے لگا۔ وقت کے ساتھ لوگ اس سے متاثر ہونے لگے، گاؤں والے اسے اپنا رہنما بنانے لگے۔ اس کا دل نرم ہو گیا، غرور ختم ہو گیا۔ نیا بادشاہ، نیا کردار۔ چند سال بعد وہی ظفر شاہ دوبارہ بادشاہ بنا، لیکن اب پہلے والا ظفر شاہ نہیں تھا۔ وہ عاجز، رحم دل اور انصاف پسند بن چکا تھا، اور اس نے اپنی سلطنت میں یہ قانون بنا دیا، غرور کرنے والا بڑا نہیں بنتا، سیکھنے والا بڑا بنتا ہے۔
आउट्रो इख्तिताम। ये थी गुरूर, ताकत और अंजाम की वो दास्तान जो हमें याद दिलाती है कि ताकत आए कामयाबी। इंसान हमेशा आजिज रहे तो इज्जत पाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी किस बादशाह की सुननी है।